السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. عزيز طلبة وطالبات، میں آصف بال سنگھ اب تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے ہم نے یہاں پر مختصر تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہم جس ادبی شخصیت کا تعارف دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں کون؟ طالب زیدی۔ تو آج ہم طالب زیدی کے متعلق یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، نام اور تخلص، ان کا نام اور تخلص کیا تھا طالب زیدی کا؟ تو ان کا اصلی نام ہے سید محمد علی زیدی، یہ ان کا اصلی نام، جبکہ ان کا قلمی نام ہے طالب زیدی، اور ان کا تخلص ہے طالب، ہے نا؟ آپ بھی طالب ہیں، کس کے؟ علم کے، لیکن یہاں ہم طالب زیدی کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، پیدائش، ان کی پیدائش کے متعلق جب دیکھتے ہیں تو 1 دسمبر 1944 عیسوی کو یہ میرٹھ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ طالب زیدی جو ہیں 1 دسمبر 1944 عیسوی میرٹھ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر طالب زیدی کا جو آبائی وطن ہے وہ سہارنپور تھا، ان کا جو آبائی وطن جو سہارنپور تھا، لیکن ان کے دادا اور والد 20ویں صدی کی تیسرے دہائی میں یہاں پر میرٹھ کو اپنا مسکن بنایا۔ میرٹھ کیا؟ یہاں پر میرٹھ کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، گھر بنایا، اور ان کے والد کا نام جیسے دیکھتے ہیں سید مرتضیٰ زیدی تھا۔ طالب زیدی کے والد کا نام سید مرتضیٰ زیدی تھا، اور یہ بڑے ادبی ذوق کے مالک تھے۔ انہیں انیس کی مسیحوں سے خاص انس تھا، خاص لگاؤ تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھرانے میں جو ہے ادبی ذوق رہا ہے۔ یہی ذوق طالب زیدی کو آج ایک نامور شاعر اور ادیب کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں۔ اب ان کی تعلیم کے متعلق دیکھتے ہیں طالب زیدی کے، تو دیکھیے ان کی ابتدائی تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے علی گڑھ سے انہوں نے BA پاس کیا، اور اس کے بعد جو ہے MA میرٹھ کالج میرٹھ سے انہوں نے MA کی تعلیم حاصل کی۔ اب ان کے ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ جب ادبی خدمات کو جب نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر طالب زیدی جو ہیں 1963 تا 1965 15 روزہ شہر آرزو اور شہر تمنا جیسے اخبارات کی ادارت کی۔ کیا؟ 1963 تا 65 یہاں پر یہ جو 15 روزہ ہیں، شہر آرزو اور شہر تمنا، ان دونوں اخبارات کی انہوں نے ادارت سنبھالی، اس پر کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے ادبی پروگراموں میں یہ برابر شرکت کرتے رہے، ان کی شرکت اس میں ہوتی رہی۔ اور آپ کے مضامین جب دیکھتے ہیں، آپ کے مضامین انشائیے اور نظمیں اور غزلیں آج بھی مختلف اخبارات اور رسالوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو ہیں یہاں پر ان کے جو مضامین ہیں، انشائیے ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، مختلف اخبارات اور رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں۔ اور طالب زیدی نے یوروپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ کی ممالک کی سیاحت کی، یہاں پر گئے سیاحت کے لیے۔ تو یہ یہاں پر یوروپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ کی ممالک کی سیاحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر مختلف مشاعروں میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی۔ یہ ان کی قابلیت کو بتاتا ہے کہ وہ کس یہاں پر درجے کے شاعر اور ادیب تھے۔ بہار اور اردو کی اکیڈمی نے آپ کی کتابوں پر نام اور اکرام سے نوازا ہے۔ تو آپ کی کتابوں کا معیار بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ کی کتابوں کو مختلف اکیڈمیوں نے یہاں پر انعام و اکرام سے نوازا۔ اور شاعری اور نثر کی خصوصیات جب دیکھتے ہیں، طالب زیدی کی شاعری فنی روایت کے ساتھ ایک رخاء، توازن اور فکر کی روانی کو باندھے رکھتی ہے۔
یہ شاعری ہے نا جو فنی روایت ہے، اس میں ایک رخ رکھاؤ نظر آتا ہے، اس میں توازن نظر آتا ہے، اور فکر کی روانی جو اہم ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اور نثر نہایت شگفتہ اور دلچسپ ہے۔ نثر میں کئی پرتیں ہیں جو پڑھتے رہنے پر کھلتی ہیں ایک کے بعد دیگر۔ یہ اس کے بعد کیا دلچسپ واقعہ ہوگا، اور قارئین کو اپنی اسلوب سحر میں باندھے رکھتی ہیں، جہاں ہنستے ہنستے انسانی جغرافیہ سے لطف اندوز بھی یہ قاری ہوتے رہتا ہے، جس کی مثال ہمیں ان کی جو اہم تصنیف ہے یعنی جغرافیہ ابن آدم میں نظر آتی ہے۔ اب طالب زیدی کی جو تصانیف ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر ان کی جو اہم تصانیف ہیں وہ ہے پہلا پتھر، یہ ان کے مختصر افسانچوں کا مجموعہ ہے، اور سلسلہ یہ نظموں کا مجموعہ ہے، جبکہ دشت جاں یہ غزلوں کا مجموعہ ہے، اور جغرافیہ ابن آدم یہ ان کے انشائیوں کا مجموعہ۔ یہ چار جو ہیں ان کے اہم تصانیف ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں طالب زیدی کے متعلق جو معلومات فراہم کی گئی ہیں آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے، اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوا ہوگا۔ تو آخر میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ گزارش آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔